على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، ہم نے پچھلی دفعہ باب شروع کیا تھا من قال فی خطبۃ بعد الثناء اما بعد، کہ جس نے خطبہ میں ثنا کے بعد اما بعد کہا. تو یہی باب جاری ہے. ایک طویل حدیث تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی. اس باب کی اگلی حدیث آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلی حدیث ہے 881، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حدثنا عمر بن تغلب فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بمال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال لایا گیا. اور بسبین، اچھا یہاں پہ لفظ آیا ہے بسبین، اور ایک دوسری جگہ پہ ہے بشین، یعنی کوئی چیز تھی، کوئی شے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گی. فقسمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا. وَعَاتَ رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، کچھ لوگوں کو دی، کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا. فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ عَتَبُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جن لوگوں کو نہیں دی، جنہیں ترک کر دیا، وہ کچھ ناراض ہیں. فحمد اللہ ثم اثنا علیہ، تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اس کی ثنا بیان کی. ثم قال، پھر فرمایا اما بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد اور ثنا کے بعد اما بعد فرماتے تھے، اور پھر اپنا خطبہ شروع کرتے تھے. تو فرمایا اما بعد فواللہ انی لأعطی رجلا وعدہ رجلا، کہ میں جن لوگوں کو، یعنی اللہ کی قسم، میں جن لوگوں کو دیتا ہوں وعدہ رجلا، اور جن لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں. والذی ادع حب الی من الذی یعطی، اور جن لوگوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں ان کی نسبت جنہیں میں دیتا ہوں. ولیکن اعطی اقواما لما ارا فی قلوبہم من الجزع والحلع، لیکن میں جن لوگوں کو دیتا ہوں میں ان کے دلوں کے اندر کچھ یعنی بے صبری اور حرص یا تھوڑ دلی دیکھتا ہوں، اس لیے انہیں مال دیتا ہوں. وَأَكِلُ أَقْوَامًا، اور کچھ لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہوں، یعنی میرا توکل یہ ہے إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَىٰ وَالْخَيْرِ، کہ میرا گمان، میرا توکل یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے غنا اور خیر ڈالا ہے، یعنی قناعت ان کے دلوں کے اندر رکھی ہے اور خیر رکھی ہے. فِيهِمْ عمر بن تغلب، اور انہی کے اندر ہیں عمر بن تغلب. یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ ہیں. تو انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہم عمر بن تغلب، انہی کے اندر جو ہیں عمر بن تغلب ہیں کہ ان کے دل کے اندر قناعت ہے اور خیر ہے. فواللہ ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یہ چیز بہت زیادہ محبوب ہے، یا میں ما احب ان، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، ان لی بکلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کے بدلے حمر النعم، کہ مجھے سرخ اونٹ ملے. سرخ اونٹ بہت قیمتی اونٹ ہوتے تھے، ان کا اکثر حدیث میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے معاوضے میں مجھے سرخ اونٹ حاصل ہوتے. تابعہ یونس نے اس کی مطابقت کی ہے. تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. اگرچہ تذکرہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اما بعد فرماتے تھے، لیکن اس سے ہمیں دیکھیں کتنی چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مال دے کے خوش کرتے تھے اور کسی کو نہ دے کے اس کا تعریف کر کے اسے خوش کرتے تھے. یعنی یہ حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنی حکمت کے تحت آپ دیکھتے تھے کہ کس شخص کو کس چیز سے خوشی ہوتی ہے اور کس کو کیا دینا ہے. کسی کو مال دے کے خوش کرنا اور کسی کو تعریف کر کے خوش کرنا ہے. تو مال کس کو دے رہے ہیں کہ جس کے دل کے اندر مال کی حرص پا رہے ہیں یا لالچ پا رہے ہیں، یا دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا دلا شخص ہے، اس کو نہ دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو اس کو مال دیا. اور جس کو دیکھا کہ اس کے دل کے اندر غنا ہے، خیر ہے، قناعت ہے، تو اس کو اس سے بڑا انعام دیا. اور وہ کیا دیا کہ برسر محفل ان کی تعریف کی، ان کی حوصلہ افزائی کی،
جس سے ان کا دل اتنا بڑا ہوا کہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے عوض اگر سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو برسر محفل حوصلہ افزائی کی، جو دوسروں کے لیے بھی ترغیب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت بھی تھی۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مال صرف اس کو نہ دیں جس سے محبت ہے، بلکہ محبت پیدا کرنے کے لیے بھی دیں۔ ایک حدیث آتی ہے نا جو سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے، تہادو تحابو، کہ تحائف دو اور محبت پیدا کرو۔ تو کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا نہیں ہو رہا، تو اس کو بھی تحفہ دینا چاہیے، صرف ان کو نہ دیں جن سے پہلے ہی محبت ہے، یعنی ان کو تو دیتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کو بھی دیں جن سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد کا ملتا ہے، جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دیا، حتیٰ کہ انصار جو تھے ان کے دل میں کچھ تھوڑا سا شکوہ پیدا شروع ہوا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا خطبہ دیا تھا کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا آپ لوگ یہ نہیں پسند کرتے کہ یہ لوگ مال لے جائیں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جائیں۔ بڑا جذباتی سا خطبہ تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکمت انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ کس کو کس چیز سے خوش کرنا ہے اور محبتیں بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضرت عامر بن تغلب جو ہیں بہت خوش قسمت صحابی تھے کہ جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور ان کے قناعت کی گواہی دی۔ تو اس سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو یہ آتا ہے نا کہ منہ پہ تعریف نہ کریں، کہ جس نے منہ پہ تعریف کی اس نے اپنے ساتھی کو ہلاک کیا، لیکن امیر کے لیے یا امام کے لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ ترغیب کے لیے یا حوصلہ افزائی کے لیے اپنے ساتھیوں کی برسر محفل بھی تعریف کر سکتا ہے، ان کے منہ پہ بھی تعریف کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا سخت رول نہیں ہے، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ بالکل تعریف نہیں کی جائے گی، بلکہ موقع کے مطابق اور ضرورت کے مطابق امیر یا ناظم یا جو بھی ذمہ دار ہے وہ اپنے ارکان یا اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور دوسرے لوگوں کو اس کی ایک مثال بنا کے پیش کرنے کے لیے، کسی کا دل بڑھانے کے لیے یہ تعریف کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں ایک بات اہم ہے کہ یہ بات کہتے ہیں دانشور حضرات کہ جماعت کے اندر یا جہاں پہ کئی لوگ، کوئی امیر ہو کوئی مامور ہو، تو امیر کا مامورین کی تعریف کرنا تو اچھی بات ہے، اس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ایک اچھا رواج یا کلچر جو ہے وہ جماعت کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مامورین کی طرف سے اگر امراء کی تعریف زیادہ کی جانے لگے تو اس سے خوشامد کا کلچر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ حکمتیں بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ تعریفات ہوں، حوصلہ افزائی ہو، قدردانی ہو، لیکن زیادہ مفید وہ قدردانی ہوگی جو اوپر سے نیچے جو مامورین ہیں ان کی طرف ہو، جو کہ ارکان ہیں یا امیر کے جو مامورین ہیں، امیر ان کو خوش کرے گا تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا بنسبت اس کے جو مامورین ہیں، جو آج کل خوش آمد کا کلچر بن چکا ہے، حکمرانوں کے منہ پہ خوش آمد کرنا اور سرداروں کے منہ پہ خوش آمد کرنا، تو وہ چیز جو ہے معاشرے کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی تعریف کر رہے ہیں، برسر محفل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جن کو مال دے رہے ہیں مطلب ان کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مال اس لیے دے دیا ہے کہ یہ اس مال سے راضی ہو جائیں۔ تو مال اور تعریف یا گواہی، دوسری گواہی جو اس سے کس نے کس کو خوش کرنا ہے، یہ حکمت جو ہے یہ امیر کے اندر ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔